اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سورہ کافرون کی ترجمہ اور تفسیر دیکھنی ہے۔ 109 نمبر سورت ہے اور اس میں تقریباً 6 آیات ہیں، اور اس کا بھی شان نزول ہے، یعنی کہ جیسے میں نے پچھلی آیت میں بتایا تھا، سورت میں بتایا تھا کہ جو بھی سورہ نازل ہوئی، جو بھی آیات نازل ہوتی تھی، اس کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا تھا۔ اسی طرح سے کفار نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، کفار نے یہ تجویز دی کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ تو اس کے جواب میں جو ہے وہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو وہ وحدانیت کی بات کرتا ہے اور پھر وہ ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتا ہے، لیکن کفار کو جب ایک اللہ کی عبادت کی بات کی گئی تو انہوں نے الٹا یہ کہا کہ تم ہمارے معبودوں کو مان لو اور ہم تمہارے معبودوں کو مان لیتے ہیں، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے معبود اور اپنی عبادت اپنے پاس رکھو اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا اور میرا وہی ایک رب ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں تمہارے معبودوں کو پوجتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم میرے معبود کو پوجتے ہو، نہ میں تمہارے معبودوں کو، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی پرستش کرو گے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کو دیا تھا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ، پہلی بات انہوں نے ان کو نبی ہی نہیں مانا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس طرح کی شرط رکھی، تو ظاہر ہے یہ شرط ایسی تھی کہ اس کو مان لینا امپاسبل تھا، ایک نبی کے لیے امپاسبل، ٹھیک ہے۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے بعد کسی مشرک کو راستہ دکھائے، ہدایت کا راستہ دکھائے اور خود اس ہدایت کے راستے سے پھر جائے، امپاسبل بات ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر اور مغرب کی جو سنتے ہیں ان کے دوران اس سورہ کو پڑھا، اور سورہ اخلاص کو بھی ساتھ پڑھتے تھے، اور آپ نے بعض صحابہ کو رات کو سوتے وقت یہ سورہ پڑھ کر سونے کے لیے کہا کہ تم شرک سے بری قرار پاؤ گے، یعنی کہ شرک نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس لیے یہاں پر اس سورہ کی جو نماز میں پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پر اس سورہ کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ سورہ کیونکہ بہت چھوٹی ہے لیکن ان کے مفہوم بہت بڑے ہیں، تو ہمیں ان سورہ کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سورہ میں، یہ جو بھی سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کیا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی چھوٹ نہیں ہوگی، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ انسان چھوٹے موٹے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے رحمت سے وہ بخشا جائے گا کہیں نہ کہیں، لیکن شرک ایسی چیز ہے جس کی بخشش امپاسبل ہوگی نا، جس نے اللہ کو اللہ ہی نہیں مانا، واحد ہی نہیں مانا، اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ تو الحمدللہ ہماری اس سورہ کی بھی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے، سورہ کافرون کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ سورہ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔